بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور محبت بھرا السلام علیکم. سجاول کے کومنٹ سے اور سوال سے ہم آج کا آغاز کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انکم کا اب اتنے سالوں کے بعد 30% حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور پچھلے 15 سال سے میرے رب نے مجھے میری اوقات سے، میری حیثیت سے بڑھ کر دیا ہے کہ نہ کسی کو یقین آتا ہے نہ خود مجھے یقین آتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ پہ دینا شروع کیا تو دقت ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے میں اس کو بڑھاتا گیا تو میری طرف ہر برکت کا اور ہر خیر کا رستہ آتا گیا اور میں اس میں نہاتا گیا. سجاول، آپ سلامت رہو اور اس عادت کو، اس خوشی کے سودے کو ہمیشہ جاری رکھیے گا، چونکہ یہ آپ کی نسلوں کو بھی اجال دے گا. انہوں نے آخری جملہ لکھا، سر آپ کو کوٹ سوٹ کرتا ہے. بہت شکریہ. ویسے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوکے، اچھا جی. رنجیت سنگھ نے لکھا ہے کہ سر میں آپ کی کتابیں انڈیا میں منگوانا چاہتا ہوں اور کیا کروں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ شاید دبئی کے رستے اب تک آ سکتی ہیں، چونکہ انڈیا پاکستان میں پہلے تو کتابیں آتی جاتی تھی، پھر بیچ میں جب تعلقات خراب ہوئے تو بند ہو گئیں. اور ابھی آپ نیٹ سے دیکھیں، اگر آپ کو ملت پبلیکیشن جو سری نگر ہے، اقبال بھائی افتخار صاحب تھے اس کے سربراہ، تو انہوں نے میری ایک دو کتابیں شائع کی ہیں. اگر وہاں سے ان کے پاس باقی بھی ہوں تو وہاں سے منگوا لیجیے، وہ آپ کے لیے نسبتاً آسانی ہوگی. اچھا، آپ ویب سائٹ پہ ہماری کتابیں جو ہے ان کا PDF بھی لے سکتے ہیں. ساری تو شاید فری نہیں ہوگی، لیکن کچھ کتابیں وہاں فری ہیں، وہ لے سکتے ہیں اخترعباس.com پہ جا کے. اچھا جی. امروز نام بڑا خوبصورت ہے. ہم ویسے سے امروز پڑھتے تھے، تو پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ امروز نہیں ہے، امروز ہے. روزنامہ امروز تھا. اسی طور پہ بعض لڑکوں کا نام ہوتے ہیں. سر میں اپنی بیوی کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، مگر گھر والے سپورٹ کرنے نہیں دیتے. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، میں نے زندگی میں جو آبزرو کیا، جس کام کو ہم نے کرنا ہو، لائک گھر میں کھانا کھایا، اب آپ کا دل ہے بوتل پینے کا تو گھر میں نہیں ہے تو آپ اٹھو گے باہر جا کے پیو گے. آپ کا من ہے آئس کریم کھانے کا، آپ جاؤ گے جا کے کھایا ہوگے. تھوڑا سا اور دل بڑا ہوگا تو گھر والوں کے بھی لے آؤ گے. اسی طور پہ آپ نے کسی دوست کے ساتھ کلاس بنک کرنی ہو تو کر لیتے ہیں. آپ نے کسی جگہ فلم دیکھنے جانا ہو تو چلے جاتے ہیں. آپ نے کسی جگہ کسی دینی اجتماع میں جانا ہو وہ چلے جاتے ہیں. جو ہمارے جمعیت والے بچے ہیں انہوں نے جمعیت کے کسی اجتماع میں جانا ہو، کل اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. ظاہر ہے عام گھروں کے بچے ہیں، اپنی خوشی کے لیے یہ سارے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے تھے، تو اسلام آباد پہنچنا اپنے گھروں کو چھوڑ کے، تو آپ کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو پھر آپ وہ کر لیتے ہو. اگر آپ یہ کہو کہ میرے گھر والے روکتے ہیں، مجھے یاد ہے میرے گھر والے مجھے بڑا روکتے تھے. میں فرسٹ ایئر میں تھا اور مجھے ابا نے کہا کہ تم نے جا کے کالج میں پولیٹکس میں نہیں جانا. اچھا، میری جانے بلا کے پولیٹکس کیا ہوتی ہے. میں کالج کے ہاسٹل میں رہ رہا تھا، نہ کوئی میرا جاننے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، اور نہ کوئی دوست. تو کچھ دنوں کے بعد ایک آدھ کو حادثہ ہوا، مجھے تھوڑی دقت ہوئی اور کچھ لڑکوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، پھر ان سے دوستی ہو گئی. اچھا، یہ جمعیت کے لڑکے تھے، اتنے بیبے، اتنے سافٹ، اتنے ہیلپ فل، اور آپ کی اپنی عمر کے. انہی کو دیکھ کر مجھے لگتا میں نے داڑھی رکھی، اور میں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ خط بنایا، وہ بہاولپور بنایا. اس کے بعد ساری عمر میں نے کبھی کسی نائی کے پاس نہیں گیا. مجھے وہ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بہت برا لگتا تھا، وہ استرے والا. اب تو شاید پھر کوئی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہوں، پر مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے کا اس طرح آپ کے گردن پہ بھی لگ رہا ہو. اٹ واز سو اگلی. اینڈ ظاہر ہے وہ کیا کہنا چاہیے، آپ اگر ہیلتھ کانشیس ہیں اور صفائی کانشیس ہیں تو یہ. اچھا، انہوں نے مجھے الیکشن میں کھڑا کر دیا. الیکشن میں اتنا بڑا کالج، 100 سالہ اس کی پرانی تاریخ ہے، کس کو برا لگتا ہے. تب بھی مجھے کوئی پولیٹکس یا الف بے بھی نہیں آتی تھی. پھر تقریریں کرنے ہر کلاس میں جاتے، بڑے بڑے جلسے ہوتے. تو اب آپ جب تقریر کریں اور آپ چھوٹے بھی ہوں، فرسٹ ایئر میں کوئی لڑکی کیا عمر ہوتی ہے، اور اپریسیشن ملتی ہے، اور پھر آپ ہولے ہولے بڑھتے بڑھتے آپ کی زندگی میں ایک لیڈرشپ کا رول آ جاتا ہے. آپ گائیڈ کرنے لگ جاتے ہو. ہارتے بھی ہو تو ہارتے نہیں ہو، جیتے ہو تو اس جیت میں آپ تکبر کا مزہ نہیں لیتے اور اس سے بچ جاتے ہو. تو گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو مجھے یاد ہے میں نے اس زمانے میں ڈائری لکھی. تب میں تفہیم القرآن پڑھ رہا تھا، اور میں نے طاغوت کے بارے میں پڑھا تھا کہ طاغوت کوئی چیز ہوتی ہے.
جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے, جو رسول کا دشمن ہوتا ہے, جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے. تو میں نے اس میں ڈائری میں لکھا کہ میرے گھر میں 7 طاغوت ہیں. اچھا میں اب پڑھتا ہوں تو ہنستا ہوں, اور بعد میں نے شاید اپنے ابا کو بھی بتایا تھا کہ اس میں سب سے بڑی طاغوت میری بہن تھی جو شکایتیں لگاتی تھی, پھر بھائی بھی تھا, باقی لوگ بھی تھے. تو مجھے اپنے اینگل سے یہ سارے طاغوت لگتے تھے. تو مرضی میں نے وہ کی, جو میں پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھا, اور وہ تو اتفاق سے اللہ نے مہربانی کی کہ گریجویشن میں یونیورسٹی میں میری پوزیشن آ گئی, جنگ میں فوٹو چھپ گیا. مرضی وہاں بھی میں نے اپنی کی. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بیوی کو پڑھانا چاہتے ہو تو مرضی آپ والدین نہیں کرنے دیتے. جیسے جیسے لڑکے لڑکیاں بڑے ہوتے ہیں تھوڑی سمجھ آتی ہے. یہ تو ایک نرا الزام ہے, یعنی آپ یوں سمجھیں یہ چور دروازہ ہے سوچنے کا. آپ کرنا نہیں چاہتے تو آپ الزام لگاتے ہو کہ مجھے کرنے نہیں دیتا. میں نے گاڑی پہ جانا تھا, زندگی میں کبھی گاڑی پہ نہیں بیٹھا تھا, تو کہاں گیا تھا, کوہاٹ ISV کرنے. ISV میں کامیاب ہو گیا تھا الحمدللہ. اکیلے بیٹھ کے گئے, پٹھانوں کا علاقہ تھا, ڈر لگتا تھا اس زمانے میں, تو بردہ فروشی بہت ہوتی تھی. وہاں سب لوگوں کو انہوں نے نکال دیا, 8-10 کو روک لیا. اب ہمیں اور ڈر لگے. تو بعد میں جو کمانڈنٹ تھے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ یہاں حادثہ ہو گیا تھا, کہ جو لڑکے جیتے تھے یا کامیاب ہوئے تھے تو جو ناکام ہوئے تھے ان میں کسی ایک نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا ریلوے اسٹیشن پہ جا کے. تو اب ہم روک لیتے ہیں جب تک وہ کوہاٹ کی حد سے نکل نہیں جاتے, تو تب تک ہم کامیاب ہو. اچھا ہمیں نہیں بتایا تھا کہ تم کامیاب ہو گئے ہو. وہ جب 1 گھنٹہ گزر گیا, پسینوں پسینی ہو گئے اور حشر نشر ہو گیا کہ یار سارے چلے گئے, سانو نے ڈھک لیا جے, ٹک لیا جے. پھر انہوں نے بتایا کہ مبارک ہو, وہ کام بھی اپنی مرضی سے کیا تھا. زندگی میں بہت آپ دیکھتے جائیں, ہر جگہ آپ کی مرضی چلتی ہے. کھانا مرضی کا, پہننا مرضی کا, بولنا مرضی کا, دوستیاں مرضی کے, نماز مرضی کی, دین پہ عمل مرضی کا. تو جب ایک اچھا کام کرنے کا من ہے تو آپ کہتے ہیں میری ماں روکتی ہے یا ابا روکتے ہیں. جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں کیا وہ گن گن کے آپ کو دیتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہیں نا, نہ پورا بتائیے. جو اس کی فیس دینی ہے ٹکا کے دیں, جہاں اس کو پڑھانا ہے اس کو موقع دیں. یہ پڑھانا اس لڑکی کا نہیں ہے, آپ کی نسل سنور جائے گی. مجھے اپنے بچوں کی کبھی فکر نہیں ہوتی کیونکہ میری بیوی پڑھی لکھی ہے. اچھا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں ماسٹرز بھی کروایا, MPhil بھی کروایا. اب انشاءاللہ وہ آگے پڑھنا چاہے گی, ملک سے باہر جانا چاہے گی, وہاں بھی بھیجوں گا. اس لیے کہ اگر میں اپنے تئیں کام کر رہا ہوں تو پیچھے میرا پورا گھر, میرے پورے بچوں کو وہ سنبھالتی ہے. اور مجھے آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے ان کو اللہ سے بھی جوڑا, رسول سے بھی جوڑا, خاندان سے بھی جوڑا, زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتی ہیں ان سے بھی جوڑا. انہیں دوسروں کا اکرام کرنا بھی سکھایا, دوسروں کو سپیس دینا بھی سکھایا, مہمانداری بھی سکھائی. ابھی جب یہ چھوٹی بچیاں تھیں تب سے انہیں چھوٹے چھوٹے کام میں انوالو کرنا سکھایا. میں کبھی کبھی اپنی وائف سے کہتا تھا کہ تم کھانا جب میں آتا ہوں, اچھا میرے لیے ہمیشہ وہ گرم روٹی, تازہ روٹی بناتی ہے, کہ جب میں آتا ہوں تو اس وقت روٹی میرے آتی ہے تو تم خود مجھے کیوں نہیں دے دیتے سالن دینے کے لیے, یا وہ ٹرے میں مجھے دیتی ہیں. تو ایک بیٹی کو بلائے گی, پھر پانی دینا تو دوسری بیٹی کو بلائے گی, جا کے بابا کو دے کے آؤ, اور رسد کمزور نہیں ہوگی. تو اس نے مجھے ہنستے ہوئے کہا آپ نے کبھی غور نہیں کیا, آپ کے بچے آپ ان کی آنکھوں میں ہو, اگر یہ سارے کام میں کر لوں تو کبھی آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے. تو یہ ماں ہوتی ہے جو رشتے کو بنا کسی ریٹن چیز کے ان کی آنکھوں سے, ان کے ہاتھوں کی پوروں سے دل میں اتار دیتی ہے, اور بچے جڑ جاتے ہیں. اچھا ماں نہ چاہے تو بچے باپ سے جڑ ہی نہیں سکتے. یہ جو باپوں کے مخالف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, مائیں کرتی ہیں, ان کو ان کے کانوں میں ویسا زہر ڈالتی رہتی ہیں. ماں 2 دن کرے تو بچہ باپ سے میلوں دور چلا جاتا ہے. اور اگر ابھی تو کئی بچے ایسے ہیں خاص طور پہ آسٹریلیا میں اور امریکہ میں جو اپنی ماں سے محبت میں کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا ظالم ہے اور اب ہم بڑے ہو گئے تو اب تم اس سے ڈیورس لے لو. یعنی کیا محبت آپ نے ان کی دلوں میں ڈالی ہے کہ ذرا سے بڑے, ابھی کمانے نہیں لگے, ابھی خود مختار نہیں ہوئے, رشتہ توڑنے کی محبت آپ نے ڈالی ہے. وٹ دا ہیل, آپ نے یہ ان کو تعلیم دی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ چلیں ہم بڑے ہو گئے اب ہم کمائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ایک حل ہو سکتا ہے. یہ حل ہو سکتا ہے کہ باپ کے ساتھ آپ تھوڑی اور قربت کر لو, اسے سمجھاؤ کہ اب ہم بڑے ہو گئے, تمہاری اماں کو نہ مارا کرے, نہ ڈانٹا کرے, وغیرہ وغیرہ جو بھی گیپس ہیں. لیکن دس از ناٹ دا وے کہ آپ بلیم کر کے یا کلیم کر کے اس ذمہ داری سے بچ جاؤ. بیوی کو پڑھانا, بیوی کو خوش رکھنا, بیوی سے لاڈ کرنا, بیوی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر خوشی لینا اور خوشی دینا, یہ آپ ہی کا فائدے کی چیز ہے.
یہ جتنے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی خوشیوں کے دروازے بند کرتے ہیں سوکھا پڑ جاتا ہے. اگر دریا کا جہاں یہ براج ہوتے ہیں نا وہاں بند کر دیں تو نہریں جتنی مرضی بڑی ہوں خشک ہو جاتی ہیں. نہر خشک ہو تو چھوٹی نہریں خشک، کھالے خشک، جو مینڈر ہیں وہ خشک، اور کھیت سوکھے رہ جاتے ہیں. تو ہمارے اکثر بچوں کے زندگیوں کے کھیت، خوشی کے کھیت، اطمینان کے کھیت سب خشک اور بنجر ہو جاتے ہیں، چونکہ جہاں سے اپنے بند کرتے ہیں آپ اس کو بند کر لینے دیتے ہیں. مت بند کرنے دیا کریں، زندگی کی خوشی کو آنے دیا کریں اپنی ذمہ داری پہ. اگر ایک جگہ سے پیسے آپ سارے گھر والوں کو دے دیتے ہیں تو بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کچھ اور جگہ سے کما لیں. ہر پیسے پہ سب کا حق نہیں ہے. میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی 4 حصے کرنے کی، اس حصوں میں جو حصہ گھر کا ہے، جو حصہ آپ کا ہے، اس میں سے اپنی بیوی پہ خرچ کریں، اپنے بچوں پہ خرچ کریں، انہیں اتنا پڑھائیں کہ وہ مشکور بھی ہوں. اور ساتھ یہ بھی شرط ہو کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں تو ڈگری دلانے کے لیے نہیں، عقل کے لیے، دانش کے لیے، بہتر انسان بنانے کے لیے، تاکہ تم میری نسل کو، یعنی لوگوں کی نسلوں کو ہم پڑھا کے چاند پہ پہنچا دیں اور اپنے بیچارے ٹیچر وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں. یہ بھی کوئی عقل اور دانش کی بات نہیں ہے. اے پیارے لوگوں، کبھی کبھی اتنے برے بہانے نہ کیا کرو. ماں باپ کرتے ہیں الٹے سیدھے کام، پر اگر اس کے بھی کام سے روکیں، وہ آپ کو کیا سانس لینے روکیں تو رک جاؤ گے؟ وہ آپ کو کھانا نہ کھانے دیں، وہ آپ کو سونے نہ دیں تو کیا اس کے بعد آپ بنا نیند کے زندگی گزارا کر لو گے؟ کچھ چیزیں سانس لینے جیسی ہوتی ہیں، کرنی چاہیے. اس میں نافرمانی نہیں ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں مستقبل ہے، اس میں خوشی ہے. اور عورت کی جو گواہی ہے اگر مرد کے حق میں ہوئی تو اس کے لیے جنت بھی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.